کرتے ہیں۔ آج میں سوچنے لگا، جب میں نے دیکھا تو مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ جو ایک انگریز نے کہا تھا، بہت پہلے ایک انگریز سے کسی نے سوال کیا اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس نے جواب دیا اسلام از دا بیسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ، اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے۔ پوچھا مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اس نے کہا بٹ دا مسلمز آر ورسٹ نیشن آف دا ورلڈ، مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے۔ کہا کیا مطلب، اسلام بہترین مذہب، اعلیٰ اور عرفہ مذہب، مسلمانوں کو بھی اعلیٰ عرفہ قوم ہونی چاہیے۔ کہا نہیں، میرے پاس ریزن ہے۔ کہا کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا The Islam is in the books and the Muslims are in the graves۔ وہ اسلام جو بلند و بالا اعلیٰ اور عرفہ مذہب تھا، وہ کتابوں میں بند ہو کر رہ گیا اور اس پر عمل کرنے والے قبروں میں چلے گئے۔ آج نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں۔ میں اس لیے مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، ورنہ حال کیا ہے میرا، مجھے سورہ اخلاص لکھی ہوئی بھی پڑھنی نہیں آتی ہے۔ میں تو وہ مسلمان ہوں اور وہ لوگ مسلمان تھے جو قبروں میں چلے گئے۔ آج ان کی تاریخ کو دہرایا۔ عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر کا ذکر کیا، ہاں وہی تھے جن کا تذکرہ کتابوں میں تھا۔ آج انہی کے ماننے والے اٹھے اور دنیا کی سپر پاور کو اپنے قدموں میں لا کر دم لیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ چار دیواری کا نام نہیں ہے، یہ مدرسہ تو نام اس بات کا ہے استاد بیٹھ جائے، شاگرد بیٹھ جائے، مدرسہ بن جایا کرتا ہے، چاہے وہ آزادی میں ہو اور چاہے جیل کی کال کوٹھڑی میں کیوں نہ ہو، وہاں بھی مدرسہ بن جایا کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کے سامنے وہ تاریخ ہے، ہاں جب کالا پانی میں اور جب مالٹا کے جزیرے میں ایک استاد بیٹھا شیخ الہند اور ایک شاگرد بیٹھا حسین احمد مدنی، استاد اور شاگرد دو بیٹھے اور وہ مدرسہ بن گیا، اور جب وہاں سے نکل کر آئے تو قرآن کا ترجمہ ساتھ لے کر آئے۔ یہ جیل کی کوٹھڑیوں میں بھی مدرسے بن جاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے وہ قوت عطا کی، وہ عزت عطا کی کہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ مولانا حسین احمد مدنی، شیخ العرب والعجم، 18 سال روزہ رسول پہ درس حدیث دیتے رہے اور سامنے بیٹھ کر یوں کہتے کالا صاحب حاضل قبر، اس روزے والے نے یوں کہا۔ اور جب انگریز کے خلاف چھوڑ کر آئے وہاں سے تو کیا کہا تھا؟ پیغمبر کے روزے کو دیکھ کر کہتے ہوئے آئے اور کہا دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اور جب آئے اور انگریز کی بھرتی میں، برٹش آرمی میں بھرتی کی حرمت کا فتویٰ دیا، کراچی کے خالق دینا ہال میں جب جمع بلایا گیا، جج نے کہا مسٹر حسین احمد تو نے فتویٰ دیا، قلم کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، سزائے موت لکھ دوں گا۔ تو کہا تھا دیا ہوا کیا ہے؟ دیا ہے، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا، موت سے ڈراتے ہو؟ تو حسین احمد جب دیوبند سے چلا تھا اپنے ساتھ کفن لے کر آیا تھا، سفید کپڑا فضا میں لہرا کر کہا کفن لے کر آیا تھا، اور انگریز کو خطاب کر کے کہا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ان مدارس سے پیدا ہوئے، یہاں سے پڑھ کر جانے والے، اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ میرے بھائیوں، آؤ ان اداروں کے ساتھ جڑیں، ان سے ملیں، ان کے پاس آئیں، عزتیں ملے گی، عظمتیں ملے گی۔ یا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یا تو یہی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے یا اس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ قربان جاؤں، میرے محبوب نے کیا دعا کی تھی؟ اللہم انی اسألک بسمک الذی استقر عرشک۔ اللہ آج میں محمد تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، میرے مصطفیٰ تو میرے خزانے میں یکتا، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگنا۔ اللہ آج وہ چیز مانگوں گا جو
تجھے دیتے ہوئے بھی لطف آئے گا، مجھے لیتے ہوئے بھی مزہ آئے گا۔ میرے محبوب بتا وہ کیا ہے؟ اللہ تیرے ناموں کا واسطہ دے کر، تیری صفات کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں، ان ترزقنی القرآن العظیم، مجھے قرآن عظیم عطا فرما دے، وان تخلطہ بدمی ولحمی وعظمی، اور اس قرآن کو میری ہڈیوں میں، میرے خون میں، میرے گوشت میں اس کی سرایت کر دے، وان تستعمل بہ جسدی، میرے جسم کو اس کے لیے استعمال کر دے۔ اور ایک اور مقام پر دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ دے کر تجھ سے میں مانگتا ہوں، محمد تجھ سے مانگتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یہ کون؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن توری پر اتارا گیا، وہ عملی قرآن ہے، یہ قرآن الفاظ ہے تو وہ اس کی تفسیر ہے، یہ اجمال ہے وہ تفصیل ہے، یہ اگر علم ہے وہ عمل ہے۔ جبھی تو قاری محمد طیب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، جو مجسم قرآن دیکھنا چاہے وہ مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھ لے۔ میرے نبی کا اٹھنا، میرے نبی کا بیٹھنا، میرے نبی کی خلوت، میرے نبی کی جلوت، میرے نبی کی محبت، میرے نبی کا غضب، یہ سب کا سب قسم قرآن میں ہے۔ فرمایا وہ عملی قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ان اداروں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، یہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ بس میں بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، آپ سے یہ عرض کر کے جو باہر سے حضرات آئے ہیں، یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے یہ مدارس بہت بڑا انعام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ کے سامنے مظاہرہ کیا، ان بچوں کو ایسے نہ سمجھو یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے، ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہوا ٹل جایا کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 4 آوازیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آیا ہوا عذاب ٹل جایا کرتا ہے۔ ایک آواز جب مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے کہ یا میری کبریائی کا اعلان ہے یا عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری آواز وہ ہے جب مجاہد میدان جہاد میں دشمن کے سامنے میدان کارزار میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس علاقے کا یہ رہنے والا وہاں سے عذاب کو ہٹا دو۔ اور تیسری آواز وہ ہے جب حاجی اور عمرہ کرنے والا احرام باندھ کر لبیک اللہ لبیک کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ فرماتے اس نے توحید کا اعلان کر دیا، شرک سے بیزاری، لہذا یہاں سے عذاب ہٹا دو۔ اور چوتھی آواز ذرا توجہ کرنا میرے بھائیوں، فرمایا زانی الیاذ باللہ، زنا کر کے بے فکر ہو کر رات کو سو گیا، شرابی الیاذ باللہ، شراب کے نشے میں دھت ہو کر بے فکر سو گیا، ظالم ظلم کر کے سو گیا، ادھر یہ سو گئے ادھر فیصلہ ہوا اس ظالم کو آج ملیا میٹ کر دو، اس شرابی کو نیست و نابود کر دو، اس زانی کا نام و نشان مٹا دو، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ادھر فیصلہ ہو گیا، ادھر رات کی تاریکی میں، ادھر تہجد کے وقت میں مدرسۃ المسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھے، اٹھ کر وضو کیا، سردی میں وضو کر کے مسجد میں 4 رکعت نوافل ادا کیے، قرآن کھولا، آنکھوں میں نیند بھی ہے اور اونگ رہے ہیں، پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ صدائیں اوپر جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فیصلہ تو کیا تھا، زانی کو مٹا دو، شرابی کو مٹا دو، ظالم کا نام و نشان مٹا دو، لیکن آج یہاں میرے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ معصوم بچے ان کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، لہذا اس وجہ سے یہاں عذاب نہیں ہوگا، عذاب ٹل جایا کرتا ہے۔ بس میرے بھائیوں ہم دیکھیں اور غور کریں، آج کرتوت کیا ہے؟ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو، اس سے پہلی امتوں پر ایسے ہی ہوا، پتھروں کی بھی بارش ہوئی ہے، ہاں سب کچھ ہوا، آج وہ کرتوت ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود پتھروں کی بارش نہیں ہوتی، اور سب کچھ کے باوجود نام و نشان مٹایا نہیں جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے معصوم بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی صدائیں اوپر جاتی ہیں جس سے یہ عذاب ٹل جاتے ہیں۔ اس مدرسے کو اپنے لیے اللہ کا انعام سمجھے، اپنے لوگوں کو محسن سمجھے اور اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے نا انشاءاللہ، محبت سے دیکھیں
پیار سے دیکھیں. آج پیار سے دیکھو گے. آج آپ ان کے پروگرام میں آئے ہو, ان بچوں نے آپ کو دیکھا, آپ نے دیکھا. کل قیامت کے دن جب پل صراط عبور کرنے لگو گے, یہ بچے کہیں گے آؤ انکل ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں. بیٹا تو کہاں, کیسے, مجھے کیسے جانتا ہے؟ منگوئی صاحب آپ میری دستار بندی میں آئے تھے, آج میں آپ کو لے کر جاؤں گا میدان محشر میں. جب ترازو لگے گا, اعمال تل رہے ہوں گے, کچھ نیکیاں آ جائیں گی. یہ کہاں سے آئی اللہ؟ کہا جائے گا فلان دستار بندی کے جلسے میں اس حافظ قرآن کو تو نے محبت سے دیکھا تھا, یہ وہ محبت کی نیکی ہے تیرے عمل نامے میں ڈلی, ترازو میں ڈلی اور پلڑا جھک گیا, تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. آپ کہیں گے کیسے پہچانیں گے؟ اللہ نے ایسے ایسے واقعات سامنے کر لیے, اب یہ سارے اعتراضات ختم ہو گئے. گزشتہ سال جب امریکہ نے بمباری کی تھی, ان معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر, حافظ قرآن بچوں پر کی تھی, آپ سب نے دیکھا تھا. ایک بچے کی میت کو چارپائی پر رکھا ہوا تھا, قبر تیار ہوئی, بچے کو قبر میں لے جانے لگے, اپنے باپ کے ہاتھ کو اس بچے نے پکڑ لیا تھا, اور کسی کے ہاتھ کو نہیں پکڑا تھا, باپ کے ہاتھ کو پکڑا تھا. اللہ بتانا چاہ رہے ہیں دنیا سے چلا گیا, پہچانتا ہے, اور کل قیامت کے دن بھی پہچان کر اپنے محسن کو جنت میں لے جائے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو